وہ معزز زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کس چیز کی کمی تیرے ملک پاکستان دے اندر وسائل بھی نے پیسہ بھی زمینہ سونا گرنیاں نے پوری نہیں پیندی قرآن چھڑے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے یدی میں لوگا قرآن پڑھیا کرو تو آڑا سفارچی بن کے آ جائے گا۔ تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کے پہلے مہمان فضیلت الشیخ واعظ خوش الحان مقرر انقلاب بلبل قرآن محترم جناب عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے مسند عالیہ پر تشریف لائیں اور واعظ و نصیحت فرمائیں۔ محترم جناب عبدالرزاق طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جس دور پہ دنیا تھی نازا جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے عقبہ کا ترانہ بھول گئے ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونین تاجدار امت غمخار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ بولو پیشہ کی بیندے جی میرے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصبہ واسطے خاصے محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی نہایت ہی عزت اور احترام دے لائق میری معززات مکرمات مطہرات پردہ نشی عزت مند روحانی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود برکت ابراہیم اندر بیٹھن دی جمع ہون دی سعادت نصیب فرمائیے میرا اور تساں یہ والا ٹائم اللہ پاک نے قیمتی بنایا ہے میری دعا ہے اللہ میری حاضری اور تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے جنہ ساتھیہ نے اج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا اور جو اس برکت دی آبیاری کر رہے نے برکت ابراہیم دی منتظمین ذمہ داران اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کاوت جستجو پیار محبت سنیکی نو اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے دنیا آخرت دی کامیابی اور عزت دے نال مالا مال فرمائے سب کہہ دو آمین پھر آکھو آمین حضرات میں انشاءاللہ الرحمن وباللہ توفیق کی کوشش کروں گا کہ تساں حضرات دا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے ہو سکتا ہے میری اور تساں دی دوبارہ ملاقات دا کو چانس نہ بن پائے زندگی دا اعتبار نہیں سامہ دا کوئی بھی بھروسہ نہیں سارے میرے بھائی بزرگ نوجوان دعا کرو
میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس دا مینوں یا تساں نوں فائدہ نہ ہوئے۔ اللہ دی رحمت دے نال میں بڑا لمبا سفر کیتا ہے، میرے آنے دا کوئی مقصد ہے، تہاڈی تشریف آوری دا ٹائم دین دا جاگن دا کوئی مقصد ہے۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احباب نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج دا پروگرام تکمیل قرآن دے مقدس عنوان تے بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہے۔ حضرت قاری صاحب دی محنت کوشاں کاوشاں نے تقریب دے جناب پرمسرت موقع تے آج دا پروگرام منعقد ہو رہے ہے، تو میں انشاءاللہ الرحمن آج دے اس موضوع دی مناسبت دے حوالے دے نال کچھ باتاں قرآن کریم دے حوالے نال عرض کر کے میں زیادہ چاہوں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ہمیشہ ایک دعا کریا کرنا، دعا ہے اللہ پاک زندگی شان والی، ایمان والی، قرآن والی دے دے، اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین، پھر آکھو آمین۔ او جرے پیچھے کھڑے نے باہر سڑک دے اوپر، میں بڑی مدبانہ گزارش کراں گا وہ پنڈال اندر آجو۔ اگر اللہ دی رضا دی خاطر تشریف لے آئے ہو، اگر اللہ کو اجر لین واسطے آئے ہو تو کانفرنس دی زینت بنو، پنڈال اندر تشریف رکھو۔ انشاءاللہ میرے بعد بہت زیادہ علماء کرام خطبہ ادام دے خیالات اور انشاءاللہ بیانات انشاءاللہ انہاں دے رسالات عالیہ تو تسی حضرات مستفید ہوگے۔ حضرات محترم، جو بات مرد کرنا چاہنا، آج امتی مسلمہ جس قدر پریشان ہے، آج امتی مسلمہ جس قدر خار ہے، آج امتی مسلمہ جس قدر بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، مظلوم ہے، شاید اس طرح دا پہلے مسلمانہ تے وقت نہ آیا ہوئے۔ اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑا کے دیکھ لو، میری ملت دا نوجوان بھی پریشان ہے، میرا بزرگ بھی پریشان ہے، ماں بہن بیٹی بھی پریشان ہے۔ ایک وہ وقت ہویا کردا، ایک کمانے والا کردے سارے افراد کھانے والے، بڑا سونا تو ستھرا تے اچھا گزارا ہویا کردا، جبکہ مالو دردی فراوانی دولتی ریل پیلے دنیا دا ساد و سامان ہے، اور میرے تیرے ملک پاکستانی سرزمین سونا اگر رہی ہے۔ حالات اس قدر ٹائٹ ہو چکے نے، جنہیں کھان والے انہیں کمان والے تے پوری نہیں جے پیندی، ہر بندے کو نٹے، ہر بندہ پوری دنیا دے حالات و واقعات و بخوبی آگاہ ہے۔ لوگوں ترہ تیان نہ سنیے، پوری دنیا دی جری مسلمانہ دی صورتحال ہے، واللہ العظیم دل خون دی آنسور ہوندہ ہے۔ مسلمانہ دا خون اس قدر سستا ہو چکیا کہ مسلمانہ دے خون نالو پانی دا گلاس قیمتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اور لوگوں ترہ تیان نہ سنیے، اگر میں مسلمانہ دی اس علت دی علت بیان کرا، اگر مسلمانہ دی تباہی دی جناب وجوہات نو بیان کرا، اگر مسلمانہ دی پریشانی دی اسباب بیان کرا، یہ الگ ٹاپک ہے، یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کدی گلہ ہون گیاں۔ آئیے میں اپنے موضوع دی مناسبت دے حوالے دنال ایک بات عرض کرنا چاہنا، لوگوں پیدا کرنے والے رابط عزت دی قسمیں، اور جڑی قوم قرآن کو دور ہو جائے کدی عزت دی زندگی بولا پا سکدی۔ ساجد ڈبلنگ تھوڑی جی اور کٹاؤ، سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرات عرض کرنا چاہنا، جڑی قوم قرآن کو دور ہو جائے، جڑی قوم قرآن نہ پڑھے، قرآن نہ سیکھے، قرآن یاد نہ کرے، اور جس قوم نو قرآن دا ترجمہ یاد نہ ہوئے، جس قوم نو قرآن دے معنی تفسیر مفہوم دا علم نہ ہوئے،
اور جڑی قوم قرآن تے عمل نہ کرے، جڑی قوم قرآن دا متناب نفاذ نہ کرے، اور سنو جڑی قوم قرآن پاک دے نفاذ دا مطالبہ بھی نہ کرے ساڑھے طرح، وہ قوم کدی سکھ دی زندگی نہیں دے پا سکتی۔ آئیے اللہ دا قرآن پڑھا اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث طیبہ در محبت اور سماعت کیجئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو پریشان جویں پتہ نہیں دم کروان آئے نے، بیٹھے نے، اللہ خیر کرے۔ کھانا چھانا ہے نا ویسے؟ کھا لے؟ کھانا بھی ہے یار، پریشان نہ ہو، ٹینشن کیوں لے گئے ہو؟ میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام ہے۔ ایک قاری صاحب نے نا کافی گیپ پا چھڑے، او پچھلے محلے بیٹھے نے، نہ انہاں دے مینوں سمجھ آ رہی نہ میری انہوں نے سمجھ آ رہی ہے۔ میں کہنا ذرا اتھو اٹھو نا، اتھے اگے آؤ، تیرے بعد جان کے پیچھے بہنا چاہیے، تسی اگے آ کے بیٹھو، ایک کرسیاں دی جان چھڈو تے اگلا پہلے کھانا پور کرو، ایتھے میرے کول آؤ تاکہ مینوں کو سنان دا مزہ آئے اور تانوں سنن دا مزہ آئے۔ اے بندے اگے آ جاؤ، جڑے بندے نے نا مرد نے وہ اگے آ جاؤ۔ میں مرد حضرات نوں مخاطب ہاں، مرد اگے آ جاؤ۔ ویکھیا جو حضرات آن نہ سنی، آجو ہمت کرو، قریب ہو کے بیٹھو، انشاءاللہ اللہ در رحمت شامل آلے۔ توجہ فرمانا، میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا، میں تواڈے کول کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کروانا چاہتا، نہ ہی میں مناسب سمجھنا۔ سبحان اللہ دی میں لوڑ کوئی نہیں، دل کرے تے کہہ لیا جے، نہ دل کرے تے بالکل نہ کھیا جے، لیکن تانوں درود پاک میرے نال پڑھنا پینا ہے۔ میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا، راج کے گج واج کے پیار محبت نہ درود پاک پڑھنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، نہیں بڑا بخیل بندہ، بڑا کنجوس بندہ جو نبی پاک دا نام سنے درود پاک نہ پڑھے، میں کولو نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء دا فرمان عظیم ہے، البخیل الذی ذکرت عنده ثم لم يصلی علی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو، تھوڑا جا ایسا بولو، تھوڑا جا اور ایسا بولو، لگتا پٹھے سمجھ دے جے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ اچھا مینوں تو ویسے حکم ہویا سی کہ مولانا طلحہ سرفراز صاحب جدوں تک نہیں آن گے اونی دیر تک تو تقریر جاری رکھی۔ میرا خیال ہے وہ آ گئے نے تے مینوں پھر انہیں جانا چاہیے، کیوں جی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تسی درود پاک پڑھو، میرا کموڑ بنے تو ان تقریر سنانا والا۔ لمبا سفر میں کیتا، تھکے تسی پئے ہو، کو حوصلہ ملے، کو مینوں تقویت ملے، کو مینوں جناب تقریر سنان دا مزہ بھی آئے۔ میں درود پاک دی گل کر رہے ہیں، درود پاک دی بات کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اتھے نہیں اچھی بولنا ہے حضرات، میری ڈیمانڈ کوئی میرا مطالبہ نہیں، مال کی کائنات دا قرآن بولے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ درود پڑھیا کر، ضرور پڑھیا کر، نوانا کڑھیا کر، نوانا تیار کریا کر، محبت نال پڑھیا کر، راج کے گج واج کے پڑھیا کر، جھوم جایا کر نبی دا نام سن کے۔ اور لوگ جری بات مرد کرنا چاہنا، قرآن پاک اور دوری دا نتیجہ ہے، اللہ دی مقدس کتاب نو پس پش ڈالنے دا نتیجہ ہے۔ اللہ دا قرآن سنیے، مال کے کائنات دا قرآن بولیا، 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تہرتے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکیزہ مقدس متخر افضل اعلیٰ اچھا تو سچا کلام نادل فرمایا. لوگ میں اس قرآن پاک دی سایہ مبارکہ دائے انتہائی سادہ جا ترجمہ کر دے. اگر یقین نہ ہوئے اپنے علماء کو ترجمہ کروا لیا جائے تے گھر جا کے سادہ قرآن دا ترجمہ لے کے پڑھ لینا. اور دکھا دا رونا رونے والے, پریشانی درونا رونا والے, مولانا بیماریاں جانی چھڑ دیاں, مولانا رزق دی تنگی مقدر بن گئی, مولانا کاروبار نہیں ملدا, روزی نہیں ملدی, جاب نہیں ملدی, اور لوگ راتیاں نہ سنیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ, انہوں نے ساجی نو چلان دو جویں چلان دے رہے, تھوڑی جی آواز دی کھول دیو, آواز تھوڑی جی کھول دیو. ہاں جی میں تو پڑھوں گا جو تسی پڑھن دیو گے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ, بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دی اللہ نے قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے. آقا اعلان کر دیجئے جڑا بندہ میرے ذکر کو اراد کر جائے گا علماء کرام جلوہ کرنے, ہر وہ عمل جو اللہ پاک دا قرب حاصل کرنے واسطے کیتا جائے انہوں اللہ پاک دا ذکر آکھیا جاندہ ہے. لیکن میں قرآن کریم دی نص سے بات عرض کرا, اور میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں نوجوانوں ماں بہنوں بیٹیوں, ایک قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے تے بولا نماز دی ادائیگی تے پابندی بھی اللہ دا ذکر ہے. اللہ نے قرآن کریم دی اندر لوگوں قرآن و اپنا ذکر رکھیا ہے اور نماز بھی اللہ نے ذکر رکھے. میں دو دلیلیں پیش کرا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس آیہ مبارکہ دی اندر رب العالمین نے قرآن اپنا ذکر کیا ہے. قرآن دا ایک اور مقام سنیے, 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتلو ما اوحی الیک من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ہاں جی ہو گیا صحیح, کتنی دیر واسطے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ دا قرآن ہے کہ لوگ قرآن چھوڑو گے یہ دنیا بھی تنگ ہو جائے گی, کاروبار مندے پہ جان گے, پریشانیاں مقدر بن جان گیا, لوگ رونا تونا توڑا نصیبہ بن جائے گا, جاب نہیں ملے گی, نوکری نہیں ملے گی, روٹی روزی نو تنگ ہو جاؤ گی.
آئے میرے اللہ آئیے لوگوں ایک اور حدیث طیبہ تیار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے حدیث صحیح ابن ماجہ دے اندر ہے روایت کافی لمبی ہے میں تفصیل اندر جانا مناسب نہیں سمجھدا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عظیم ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ امام الانبیاء علیہ السلام فرما دینے لوگ جس قوم دے لیڈر ہے سنے آجے ترجمہ میں کر لگا فیصلہ تو اڑے تو سٹے آئے حدیث دا ترجمہ میں سناواں گا تے جج میں تانوں بنایا ہے فیصلہ تسی آپ ہی کرے آجے آقا دا فرمانے کے لوگوں جس قوم دے لیڈر جس قوم دے ذمہ داران جس قوم دے حکمران جس قوم دی جناب انتظامیہ جس قوم دے ججز اور جس قوم دی عدلیہ اور لوگوں جس قوم دے جناب باشندے تے رہنے والے توجہ قرآن کریم دے مطابق فیصلے نہیں کرن گے اور قرآن کریم نے اختیار نہیں کرن گے لوگوں سنو اللہ دے نبی دا فرمان عظیم ہے لوگوں جڑی قوم قرآن کو دور ہو جائے قرآن دے مطابق فیصلے نہ کرے ایسی قوم تے ایسا معاشرہ خانہ جنگی دا شکار ہو جایا کردہ ہے لڑائیاں بڑھ جان گیاں جھگڑے بڑھ جان گے حضرات نا اتفاقی بڑھ جائے گی نرچاکی بڑھ جائے گی حضرات رات یاد نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تو جو رب نے قرآن نازل فرمائے لوگوں وہ قرآن بھی سچا اور میرے محمد عربی دا فرمان بھی سچا ہے ساری کائنات غلط بیان نہیں کر سکتی ہے اللہ دا قرآن رسول اللہ دا فرمان ہے کہ لوگوں اگر پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں بڑیاں اللہ دے قرآن کریم کو دوری دا نتیجہ ہے میں دعا کراں گا اللہ سانو قرآن ال پیار نصیب فرما دے اولی بولے آجے اور اولی بولو شاید کتے قبول نہ ہو جائے بیٹھے نے پتہ نہیں جوے سپ مارن آئے نے یار کو بولو نال نال پڑھ بول دے نہیں تسی حضرات ارد کرنا چاہنا جنی قوم قرآن کو دور ہو جائے عزت زندگی نہیں دے پا سکتی اور جا جنی بات برد کرنا چاہنا یہ قرآن نہ تھانیاں وچ آیا نہ جناب عدالتہ چو قرآن آیا نہ کچہریاں وچ قرآن نافذ ہویا نہ کدی حکمرانہ نے قرآن دی گل کیتی ہے نہ تیرے ملک پاکستان دے ایوانہ وچ قرآن آیا دور نہ جا اپنے جناب گلی بازارہ چ نظر مار کے دیکھ لے یہ قرآن نہ میرے توڑے گھر وچ نافذ ہویا نہ میریاں توڑیاں جناب بیٹیاں تے بیٹیاں تے نافذ ہویا اپنے گریبان جموں پا کے چانکے ذرا سوچی یہ قرآن نہ میری تیری باڈی تے نافذ ہویا اور جری قوم انہی قرآن کو دور ہو جائے کعبہ رب دی قسم وہ قوم کدی سکھ نہیں پا سکتی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے رب العالمین نے قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے اور لوگوں میں دعوت فکر دینا چاہنا آؤ جڑ جاؤ قرآن کریم دے نال آئیے قرآن کریم نال اپنا تعلق مضبوط کیجئے خود قرآن کریم نال جڑ جائیے اپنے بیٹے بیٹیاں نو قرآن پاک نال جوڑ دیجئے فائدہ کی ہوئے گا اللہ دا قرآن سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اگر اطمینان ملے گا سکون ملے گا اگر قلبی اطمینان ملے گا لوگو اللہ دے ذکر نال
رب دا ذکر قرآن کریم دی وجہ تو اللہ سکون نصیب فرمائے گا، اللہ قرآن کریم دی وجہ تو چین نصیب فرمائے گا۔ مشہور ایک حدیث مسلم دی پڑھ کے آیا ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ حدیث تجربہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے وَمَا اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من اندہ۔ ترجمہ سنیے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے صحابہ جدو کسی مسجد دی اندر، کسی ادارے دی اندر، کسی جامعہ دی اندر، کسی مرکز دی اندر، مرکز ابراہیم دی اندر کچھ لوگ جمع ہو کے قرآن سننے والے، قرآن سنان والے، قرآن سمجھن والے، قرآن سمجھان والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھان والے، قرآن سکھن والے، قرآن سکھان والے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو قرآن کریم سکھن سکھان دا نتیجہ، قرآن کریم پڑھان دا نتیجہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ سکون نازل کرے گا، اللہ زندگی سکون والی، برکت والی، چین والی، عزت والی نصیب فرمائے گا۔ اللہ سانو اپنے بچوں نو قرآن پاک نو جوڑوں دی توفیق دے دے، اور کسی نو مشورہ دیو اپنے بیٹے نو حافظ بنائے، بیٹے نو قاری بنا، تیرا بیٹا عالم دین بن جائے، فقدہ استاد بنے، کہندے لو جی میرا بیٹا حافظ بن گیا، اگر میرا بیٹا قرآن دا قاری بن گیا، عالم دین بن گیا، تے کتھوں کھائے گا؟ میں کہ منہ وچوں کھائے گا؟ کی کھائے گا؟ حضرت جی روٹی روٹی دا مسئلہ کی کھائے گا؟ میں کہ اللہ دی رحمت دینا، اللہ رجا رجا کے کھلائے گا۔ اور کدی کوئی قاری صاحب، کوئی حافظ صاحب، کوئی عالم دین کوئی بھکھا مریا ویکھیا جے؟ بولے نہیں جے؟ تیری کنے سوچ بنا دیتی ہے؟ اگر میرا بیٹا حافظ بن گیا، روٹی روٹی دا مسئلہ مولانا، اور ایک پاسے کو دو چار بہ نہ جان، علماء دی گلاں شروع ہو جان نا، ائمہ دیاں باتاں، قراء دیاں باتاں، مدرسین دیاں باتاں شروع ہو جان، یہ آپس سے گلاں کہتے ہیں منہ نال منہ جوڑ کے، یار سمجھ نہیں آندی مولوی کھاندے بڑانے، ایک پاسے تے اعتراض ہے کہ کھائے گا کی، دوسرے پاسے باتاں جی کھاندے بڑانے۔ لوگوں سنو، میرے توڑے معاشرے اور سوسائٹی دی اندر علماء دا طبقہ، میں علماء دی قناعت پسندی نو سلام کرنا، علماء دی محبت پیار نو سلام کرا، علماء دی محنت نو میں سلام کرا، اور خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرا۔ اور لوگوں سنو، میرے توڑے معاشرے دی اندر علماء دا طبقہ، قراء کرام دا طبقہ، ائمہ دین دا طبقہ، یہ ایسا مظلوم طبقہ ہے، سب تو کم معاوضہ انہاں دا، سب تو تھوڑا وظیفہ علماء دا، سب تو تھوڑی تنخواہ علماء دی، مہینے دی 20,000 25,000 شاید 30,000 روپیہ، شاید کسی دی تنخواہ اتنی زیادہ ہوئے گی۔ اللہ دی توفیق دے نال اللہ نے سکون اتنا رکھے آئے، رب نے برکت اتنی رکھی ہے، اللہ نے عزت اتنی رکھی ہے کہ پیسے مک دے۔ بولو کسی کاروباری ساتھی نے پوچھ نہیں، بڑے بڑے بزنس مین نظر آنگے اور بڑے بڑے تاجر نظر آنگے، میں کسی نشانہ نہیں بنا رہا، وہ اپن جی بات کر رہے، جو میں دیکھیا تو سر بھی مشاہدہ فرمایا ہوئے گا۔ ہاں جی کسی جناب کسی بڑے افسر نے پوچھ کے دیکھ لیجیے کنی تنخواہ ہے، کہے گا جی 2 لاکھ روپیہ منتھلی میری تنخواہ، اور کہے گا جی 1.5 لاکھ روپیہ بیگم والدہ جناب میری بیگم ماجدہ دی بھی تنخواہ ہے، زوجہ ماجدہ دی بھی 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، اور کہے گا 1.5 لاکھ اتوں بھی آ جاندہ ہے، سمجھ آگئی نا اتوں دی، کہیں دا 1.5 لاکھ اتوں بھی آ جاندہ ہے، 15-20 ڈنگر شنگر بھی رکھے نے، کوئی 2-4 ایکڑ زمین بھی ہے ہوئے، کوئی 5-7 دکانہ رینٹ دے رکھیاں، کوئی مکان بھی ہے، اور سجے کھبے جناب شرک بھی کر رکھیے۔ بچے کہیں دا بچے دا 2 ہی اچھے، گزارا کی بھی ہوندہ کہیں دا حضرت جی تسی نہیں جے جان دے مہنگائی نے لک توڑ چھڑیا، جین جو کہ چھڑیا ہی نہیں۔
کوئی ٹرک تلے سر دے کے مر گیا، کسی نے پھایا لے لیا، کسی نے زہر پی لیا. ہاں جی اے بد امنی دے بے چینی کیوں؟ اللہ دی عزت دی قسم رب دے قرآن کو دوری دا نتیجہ جے. آؤ قرآن کریم آؤ، جڑو قرآن کریم دے نال، خود جڑ جاؤ، اپنے بچے بچیاں نو قرآن جوڑ دیو. کعبہ رب دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا، اور جڑا بیٹا بیٹی رب دے قرآن نال جڑ جائے اللہ انہوں ضائع نہیں کردا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ قرآن کریم نال محبت دی وجہ تو سکون نازل فرمائے گا، اطمینان نصیب فرمائے گا. وغشیتہم الرحمہ، رب العالمین دی رحمت ڈھانپ لیا کر دیے. اور میں تو کہا کرنا اللہ تیرا شکر ہے ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی. دیکھو رحمت کی بے حساب آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی. اللہ تیری وعدہ دے بڑے راضی آ. رضینا قسمت، حضرت علی دا فرمان یاد آیا، شعر پڑھیا کر دے سن. رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق ولا يزال. اللہ تیری وعدے بڑے راضیاں، لوگاں نو دولتاں نال مالا مال کیتا، اللہ سانو علم جیسی نعمت عطا فرما چھڈیے. اللہ تیرا بڑا شکر ادا کرنے آئے. اے لوگاں دی دولتاں مک جان گیا، علم باقی رہے گا، علم ہمیشہ رہے گا. میں کیوں نہ کہاں ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی. لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا. جڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا، لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی. لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے، اے بدلی انجیل زبور تورات ہے، پر میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے، پر میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے. بن کے ختم نبوت دا تاج آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی. اور میں دعا حضرات رات یا نصر خراج تحسین پیش کرائے جنہیں بچے نے قرآن پاک نے پڑھیا، علماء کرام دی انجرام انتر سلام کرنا ہے. میں تو کہا کرنا اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے اللہ دا قرآن ہے. اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے. حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے، حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے. بن کی ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی. میں دعا کروں گا آمین آکھیا دے اللہ آخری جد گڑی آویں ہر مسلمان دی لب تے جاری تلاوت ہو قرآن دی. اچھی بولو آمین. اللہ کر کے قرآن پڑھ دیں موت آ جائے. اور پچھلے ٹھلے پہ گئے ساڑا سر لہو ہے ہونے نہیں موت آندی، بدی نو ڈر کوئی نہیں جی اچھی آمین کہہ دے ہو. اللہ جدو موت آئے ساڑی زبان تے قرآن پاک دی کوئی آیا مبارکہ جاری فرما دینا. آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی لب دی جاری تلاوت ہو قرآن دی. ایویں خواہش طاہر دی ہے مرجان دی، ایویں خواہش علماء دی ہے مرجان دی. پیر ڈولے نہ
اج پلسرات آ گئی ساڈی قسمت تے رب دی کتاب آ گئی حضرات حدیث مسلم دی سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عظیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا حدیث تجربہ بیان کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین آقا دا فرمانے کے لوگوں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآنی وجہ تو عزتاں تا فرمائے گا حضرات راتیانوں میں تھوڑی جی بات وعدے کر دیا قرآن پڑھنے والے پڑھان والے سکھن والے سکھان والے سمجھن والے سمجھان والے اور لوگوں ذرا محبت نہ سنیے جنہ لوگوں دا اٹھنا بیٹھنا قرآن بن جائے گا چلنا پھرنا قرآن بن جائے گا جنہ لوگوں دا کھانا پینا قرآن بن جائے گا جنہ لوگوں دا جینا مرنا قرآن بن جائے گا اور جنہ لوگوں دا جو جناب جاگنا سونا اللہ دا قرآن بن جائے گا جنہ لوگوں دن رات اللہ دا قرآن بن جائے گا اور جنہ دی خوشی کمی رب دا قرآن بن گیا اور لوگوں جنہ دی خرید و فروخت تجارت لباس حجامت رب دا قرآن بن گیا نبی دا فرمانے کے لوگوں اللہ اینا لوگوں دنیا آخرت دی عزت نال مالا مال فرمائے گا اللہ عزت نصیب فرمائے گا اللہ بلندیاں نصیب فرمائے گا اللہ اچھا کر دے گا مشروع سے آیت پڑھ کے آیا اللہ دا قرآن یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات آقا اعلان فرما دیجئے کہ لوگوں اللہ ایمان دی بدولت نال اللہ بلندیاں تا فرمائے گا اور علم دی وجہ تو توجہ علم دی وجہ تو علم دی وجہ تو اللہ دا قرآن اللہ انہا لوگانو علم دی بدولت بلندیاں تا فرمائے گا علم دی بدولت اللہ اچھا کرے گا حضرات میرے علماء موجود نے میں ایک طالب علم و معلم و سبیانہ علماء دی موجودگی دی اندر میں یہ بات اعلیٰ وزیر بصیرت عرض کروں گا سنیے کوئی میرا ساتھی ناراض نہ ہوئے کوئی میرا ویر غصہ نہ کرے حضرات جو بات عرض کر رہے ہیں سنو سنو انگلش علم نہیں ریاضی علم نہیں سائنس علم نہیں تیری بایو شایو علم نہیں اے ہنر ہے روٹی کمان دا طریقہ سلیقہ ہے اے گل کرن دا رنگ ٹانگے حضرات علم نہیں سنو علم اللہ دے قرآن دا نام ہے علم رسول اللہ دی حدیث دے فرمان دا نام ہے علم اللہ دا قرآن ہے اور علم رسول اللہ دا بولو جنہیں قرآن دی سمجھ نہیں اور جاہلے پاوے 10 ڈگریاں لئیاں ہوا اور جنہیں رب دی پہچانی نہیں جنہیں رسول اللہ دی پہچانی نہیں وہ کہتا انسان ہے وہ تو حیوان ہے اللہ سانو علم جیسی دولت رن مالا مال فرمائے کہو نہ کہو آمین قرآن دی بات کر رہے ہیں قرآن دی بات کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ قرآن دی وجہ تو بلندیاں تا فرمائے گا اللہ قرآن دی وجہ تو عزتاں تا فرمائے گا اللہ قرآن دی وجہ تو شانہ تا فرمائے گا گھر میں بھی قید مبارکہ نہیں ہوئے گا اللہ قرآن دی وجہ تو لوگوں جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا عزت رب دے قرآن پیار پر اللہ عزت عطا کرے گا ایک اور بھی حدیث سنا دیں آئے حضرات حدیث ابو داؤدی کتاب الادب اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام دی شیبت المسلم وحامل القرآن و اکرام دی سلطان المقصد بڑی پیاری روایت ہے آقا دا فرمانے کے لوگ جرا بندہ تنہ بندیاں دی عزت کردہ ہے گویا کہ اللہ دی عزت کردہ ہے
بڑی وڈی گل جے تینا بندیاں دی عزت کرنا، تینا بندیاں دی تعظیم کرنا، لوگ تینا بندیاں دا حیا کرنا اللہ دی تعظیم دے مترادف ہے، اللہ پاک دی عزت وچوں ہے، اللہ پاک دی قدر کرن دے مترادف ہے۔ کرے بھی کہہ دے مبالغہ نہیں ہوئے گا، جڑا تینا بندیاں دی عزت کرے گا اللہ انہوں بھی عزتاں نال مالا مال فرمائے گا۔ جڑا کسی نیک حکمران دی عزت کرے، جڑا کسی عادل اور منصف حکمران دی قدر کرے، حیا کرے، اللہ انہیں عزت عطا کرے۔ اللہ سانو بھی نیک حکمران دے دے۔ لگتا ہے بڑے مطمئن بیٹھے جے، بڑے میں راضی جے ماشاءاللہ۔ اللہ کو نیک حکمران سانو بھی نصیب فرما دے۔ میں تو ہمیشہ دعا کریا کرنا، میں نہ کوئی نون دا بندہ، نہ میں پی پی دا بندہ، نہ میں ٹی ٹی دا بندہ، میں تو کوئی گل کراں گا، میرے اللہ جرے میرے ملک پاکستان دے خیر خواہ نہیں، اللہ جرے اسلام دے خیر خواہ نہیں، میرے اللہ یا انہوں ہدایت دے دے یا پھر تباہ و برباد کر دے۔ کہو آمین، کہہ دو آمین، کہہ دو، ڈر دے کیوں جے؟ کوئی بھی کیوں نہ ہوئے، جرا پاکستان دے خیر خواہ نہیں، جرا اسلام دے خیر خواہ نہیں، اللہ انہوں زمین تے زندہ رہن دا کوئی حق نہیں پہنچدا۔ یہ الگ ٹاپک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو جرا بندہ نیک حکمران دا حیا کرے گویا کہ اللہ دا حیا کر رہا ہے۔ نوجوانوں، امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے جرا بندہ بوڑھے مسلمان دی عزت کرے، بوڑھے مسلمان دا حیا کرے، سفید بالا دی قدر کرنے والا سفید بالا دی عزت کرے، بوڑھے مسلمان دی عزت کرے، گویا کہ اللہ دی عزت کر رہا ہے۔ حضرات عرض کرنا چنا کر بڑے دی عزت کرے گا، بڑے دا حیا کرے گا، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا بندہ دا تیان نہ سنیے، وحامل القرآن، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جرا بندہ حافظ قرآن دی عزت کرے، قاری قرآن دی عزت کرے۔ میں انہاں لوگوں مبارک بعد پیش کرا جنہ دی محبتہ و طلباء نال نے، اور جنہ دا پیار علماء نالے، اور جنہ دا پیار قرائے کرام نالے۔ میں مبارک بعد پیش کرا انہاں لوگوں جنہ دی محبتہ دے وفاواں مدرسین دے نال نے، اور لوگوں جنہ دا پیار رب دے ولیاں دے نالے۔ سنو نبی پاک نے فرمایا، جرا بندہ حافظ قرآن دا حیا کرے، عالم دین دے حیا کرے، عالم دین دی قدر کرے، گویا کہ اللہ دی عزت کر رہا ہے۔ اور سنو، اللہ ایسے بندے نو عزت نصیب فرمائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ عزت عطا کرے گا دنیا دے اندر، اگلے جہان اندر بھی قرآن دی وجہ تو اللہ عزت عطا کرے گا۔ میرا دل کرتا میں دو تین حدیثہ سناؤں گل مقام آئے۔ آئیے بخاری دی حدیث سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفیعا لأصحابہ۔ لوگ قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھیا کرو، پر ساڑھے کل ٹائم ہے، برادری واسطے ٹائم ہے، خاندان واسطے ٹائم ہے، اخبار پڑھنے واسطے ٹائم ہے، ساری رات گندے میگزین پڑھنے واسطے ٹائم ہے، ہے اللہ ڈائجسٹ پڑھنے واسطے ٹائم ہے، انہاں کسے کہانیاں سٹوریاں تے فلماں تے ڈرامے تے تماشبینہ واسطے ٹائم ہے۔ نہیں ٹائم ملیا مسلمانوں، نہیں ٹائم ملیا اللہ دے قرآن واسطے ٹائم نہیں ملیا، رسول اللہ دی حدیث سے فرمان دے بیان واسطے ٹائم نہیں ملیا۔ ایڈے بے حس ہو گئے ہیں، کئی ہفتے لنگ جاندے نے، کئی مہینے گزر جاندے نے، سال گزر گیا، کدی قرآن کھولنا بھی گوارا نہیں کیتا۔ مسئلے سن کے نا تو سن ہو گئے ہیں، یقین جانو۔ بڑیاں آیتاں سنیاں، بڑیاں حدیثاں سنیاں، بڑے جلسے سنے، تک فائدہ نہیں ہوئے، اوتھے دو تھے۔ کئی مہینے قرآن کدی کھولیا۔ دو چار دن پہلے ایک ویڈیو میری نظرہ سے گزری، ایک استاد نا، سکول ٹیچر، معلم، مدرس، استاد، بچہ نو کہنے لگا، بیٹے ہو میرے کو بہت بڑی لائبریری ہے،
ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਕਤਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਇਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਲੋਕ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੋਗੋ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ تقریباً 95% بچے اپنے گھراں وچ قرآن پاک دے نسخے اٹھا کے لے کے آئے استاد جی یہ کتابیں ساڑھے گھر اندر مظلوم ہے اور مہجور ہے جنہوں پڑھدا ہی کوئی نہیں اور میں نے یاد آیا امام شافعی رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی انہاں دی بیٹی اللہ گھر اندر نالے کھانا بنا دی نالے قرآن پاک دی تلاوت کر دی ساڑیاں بھی بیٹیاں نے امام شافعی دی بیٹی کھانا بنا دیئے قرآن پڑھ دیئے ادھر کھانا مکمل ہوندا تے بیٹی دے 5 پارے قرآن دے مکمل ہو جایا کر دے وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کس چیز دی کمی تیرے ملک پاکستان دی اندر وسائل بھی نے پیسہ بھی زمینہ سونا کر رہی ہیں نے پوری نہیں پیندی قرآن چھڑے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عظیم لوگا قرآن پڑھیا کرو تو آڑا سفارشی بن کے آ جائے گا کوئی بھی کم نہیں آئے گا قیامت دا دن ہوئے گا قرآن پڑھیا کر اللہ دا قرآن کم آئے گا نبی سلطان کم آئے گا ایک اور حدیث بخاری دی سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو اللہ نبی نے فرمایا من قرآ القرآن وہو ماہر به ما سفرت الکرام بررا والذی یقرأ القرآن ویتتعتوہ علیہ شاک له اجران لوگو جرا بندہ قرآن پڑھے قرآن دا ترجمہ بھی جاندہ ہے معنی بھی جاندہ مفہوم بھی جاندہ سمجھ کے قرآن پڑھنے والا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ معزز اور مقرب فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا توجہ فرمائیے گا امام الانبیاء السلام فرماتے جرا بندہ قرآن پڑھے لیکن پڑھیا نہیں جاندہ اٹک کے پڑھنے والا رک کے پڑھے ہوئے جوڑ دوڑ کر کے پڑھے ٹھہر کے پڑھے محنت کر رہا کوشش کر رہا جستجو کر رہا کاوش کر رہا تگو دو کر رہا قرآن پڑھن دی سکھن دی کوشش کر رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اے دی محنت دا نتیجہ دی کوشش دا نتیجہ اللہ سے بندے نو دور اجر نال مالا مال فرمائے گا ان کسی نے مشورہ دیو بھائی جانو تسی بھی پڑھیا کرو کہتا مولانا میں نہیں پڑھ سکتا کیوں کہتا میں اوور ایج ہو گیا عمر زیادہ ہوگی لہذا میری زبان نہیں چل دی میں کہ ڈنڈی نہ مار اے جی زبان تے وال پیندر زبان تھتھلان دیئے زبان میری گوتے کھان دیئے میں کہا نا گالیاں دین لگا زبان دے وال نہیں پیندہ شکریہ کرنی ہوان زبان دے وال نہیں پیندہ ہاں تبرے تولنے ہوان زبان فر چل دیئے کسے کہانیاں ساریاں یاد نے زبان فر چل دیئے پرانیاں ساریاں داستانہ ساریاں یاد نے اے اللہ توجہ کرے آجے اے جناب چھوٹیاں باتاں ساریاں یاد نے اگر نہیں یاد ہویا 50 سال ہو گئے نمازہ پڑھ دیا نو سورۃ فاتحہ دا ترجمہ نہیں یاد ہویا 50 سال ہو گئے نمازہ پڑھ دیں ساڑھا کانٹا ہوتے جاؤتے جی میں نہیں پڑھ سکتا کیوں زبان نہیں صحیح چل دی میں کہ دراصل گل اے جی گل میں نے سمجھ آئی نہ کوئی اتفاق کرے نہ کرے تے غصہ نہ کرے آجے میں اکثر بات کہا کرنا سنو اور جنہ زبانہ تے کنجر چڑھ جانا پھر انہ زبانہ تے رب دا قرآن نہیں آیا کردا کنجرہ دے نا زبانہ تے یاد نے کنجریہ دے نا یاد نے ڈرامے دے نا یاد نے فلمی ایکٹرہ دے نا یاد نے ہاں جی دنیا دے جناب سارے تماشبینہ دے نام یاد نے فاتح کیوں نہیں یاد ہوندی اور گدیاں ویب سائٹہ ساریاں یاد نے اور سنو میں تو دیکھے آئے ایسے مولوی میں نظر آئے ہونگے تو سن بھی دیکھے ہونگے جنہ لوگاں دا جنہ مولویوں دی سوچ کسے کہانیاں تا لطیفے بن گئے نے رب نے انہاں کو بھی قرآن کھولے ہے قرآن وہ بھی نہیں پڑھ سکتے
قرآن زبانہ پاک ہونی چاہیے نے کسے کہانیاں تو لطیفیاں تو ٹچکراں تو مذاق تو زبان پاک ہوئے اللہ دی رحمت نہ اللہ دی رحمت نہ قرآن بھی زبان تے جاری ہوئے گا نبی دی حدیث تے فرمان بھی زبان تے جاری ہوئے گا آئیے قرآن قریب آئیے اللہ عزت عطا کرے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عظیم ہے قیامت دا دن ہوئے گا حفاظ کرام دی عظمت السلام قرآن کرام دی عظمت السلام مستخرجین دی عظمت السلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو یقال لشاہ سید جامع دی روایت ہے یقال لشاہی بالقرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها اللہ آپ فرمائے گا اللہ دی خود اللہ دا حکم ہوئے گا اللہ آپ ڈیمانڈ فرمائے گا میرے بندے دنیا دے جھوم جھوم کے پڑھیا کردہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کردہ بڑی محبت نہ پڑھیا کردہ آج میں اللہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہوں میرے بندے قرآن پڑھ دا جا تے جنت دی منزلاں تے چڑھ دا جا قاری صاحب پڑھ دے جان گے چڑھ دے جان گے پڑھ دے جان گے چڑھ دے جان گے اعلان ہوئے گا میرے بندے فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا اور میرے بندے جیتے قرآن کریم دے اختتام ہوئے گا اتھے تیرا مقام ہوئے گا پھر میں کیوں نہ کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ عزت نصیب فرمائے گا اور میں ترجمہ میں کریا کرنا ہے کہ تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظتاں دا اے فیصل رب رحمان دائے قرآن ایک حرف دینے کی دا ملدی انال عزت بھی بے بہا ملدی ترمذی دی حدیث مطابق ایک حرف دیاں 10 نیکیاں تے مسلم دی حدیث مطابق ایک حرف دیاں 700 بھی نیکیاں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف تو پڑھتے سی محبت نال پیار نال پڑھ دل لگا کے پڑھ ڈیلی دی بنیاد تے پڑھ جھوم جھوم کے پڑھ نیکی سمجھ کے پڑھ با ادب ہو کے پڑھ میرا ایمان اللہ ایک حرف دے بدلے 700 بھی نیکی عطا فرمائے گا ایک حرف دینے کی دا ملدی نال عزت بھی بے بہا ملدی سن قرآن شفا دا نسخائے قرآن کدو شفا ملے گی کدو شفا ملے گی قرآن نال ہیں جدو کھول کھول کے پیواں گے توید بنا بنا کے گلا وچ پاواں گے اتفاق کر دے ہو تینوں شفا لبے نہ لبے مولوی دا کاروبار چلے ہی چلے سمجھ نہیں آتی یقین در میں تکثر بات کہا کرنا قرآن پاک کو لوگ آتے نا تھوڑی جی جڑی مسٹیک تے دوری ہے تے تھوڑا جڑا گیپ پہ گیا ہے کچھ نا مولویاں دے حصہ بھی ہے بے ذہن بنایا ہے نا مولوی صاحب نے بھی تینوں کوئی پڑھن دی لوڑ نہیں تو آ جایا کر تینوں توید میں بنا دیا گا فیس تو پار ہدیہ تو دے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا اگر بندہ اے مولوی صاحب جو سوچ بناون بھی تینوں آپ پڑھنا مرنا پہنا تو آپ پڑھ آپ عمل کر آپ سکھ اللہ دی رحمت نے ہر بندے دی جناب سوچ ہوئے گی کہ میں پڑھا ایک پاسے دا جناب مولوی نے توید والا کاروبار شروع کر لے ہے اور دوسرے پاسے کی ایسے بھی لانتی بدبخت مولوی ہے نا جڑے کہندے نے جی قرآن پاک انہوں سمجھنا کوئی لوڈ ضروری نہیں دا اے جی قرآن دا ترجمہ نہیں یاد کرنا چاہیے دا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ ہدایتی نصیب فرمائے کہہ دے آمین قرآن شفائے کدوں جدو قرآن پڑھے گا عمل کرے گا نافذ کرے گا ادھے مطابق فیصلے کرے گا قرآن شفا بھی بن جائے گا قرآن رحمت بھی بن جائے گا پڑھیا شفا ہے لکھیا نہیں پڑھیا شفا ہے گل چپان نال نہیں
ہے جی اللہ نے قرآن چاکھیا نہیں دا وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا بھی رحمت بھی میں کہ بالکل میں اتفاق کرنا اللہ نے قرآن کریم میں شہد میں شفا کھیا ہے اور شہد نو کھایا جاندہ ہے شیشی پا کے گلے چ نہیں ٹنگیا جاندہ کیوں جی کدی کسی پاگل نے ویکھیا کہ شیشی شہد پا گلے چ ٹنگیا ہوئے نبی پاک نے فرمایا کلونجی بھی شفا ہے کدی کسی نے پوڑی بن گلے چ پائی ہے کھائے گا تاں شفا ہے تیرے پیٹ اندر جائے گا تاں شفا ہے قرآن پڑھے گا تیرے زبان تے آئے گا تاں شفا ہے حضرات میں دلیل پیش کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا تجعلوا بیوتکم مقابرا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا لوگو کرن قبرستان نہ بنایا کرو کرن قبرستان نہ بنایا کرو کی مطلب ہے لوگو کروج قرآن پڑھیا جاندہ قبرہ دے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ قرآن کران سے پڑھیا جاندہ قبرہ تے نہیں پڑھیا جاندہ لا تجعلوا الگ ٹاپک ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا لوگ کرن قبرستان نہ بنایا کرو ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ تے پڑھن دے الفاظ نے تک تو بھی الفاظ نہیں دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگ قرآن جتھے پڑھیا جائے جتھے سورۃ بقرہ دے تلاوت کی تھی جاؤ تے شیاطین نہیں رہندے گل پڑھن دی ہو رہی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قرآن شفائی مرد کر رہا ہے کہ قرآن شفا دا نسخائے ڈالے نسخہ اطمینان دائے تورات زبور انجیل پیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظت دائے اے فیصلہ رب رحمان دائے حضرات را محبت را سنیے جڑے پیار ادنال پاگنے سو رب دی عزتاں پاگنے سو رب دی عزتاں پاگنے اے وزارت کرسیتوں ود کے او اے وزارت کرسیتوں ود کے اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات زبور انجیل بیے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا علماء دا پروٹوکول ہے قرآن دا پروٹوکول ہے حفاظ دا پروٹوکول ہے توجہ کیجئے گا ہوشی حکم قارین پڑھدا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھدا جائے ون حفظ صاحب کاری صاحب وناشتائی ہے جا تیری وناشتائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظت دائے اے فیصلہ رب رحمان دائے پھر میں کہہ دیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے پھر بولو آمین تو کہہ دے الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے پھر سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جیسے ختم الرسل کہتے ہیں الہی اس کی امت کو تابع قرآن کر دے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک مینو تانو قرآن کریم را سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ پاک اپنے بیٹے بیٹیاں نو اس قرآن و حدیث نہ جوڑن دی اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے عزت ہی عزت ہے دنیا آخرت اندر اللہ رحمت میرا اللہ اس طرح مالا مال فرمائے گا دعا ہے جو میں سبق سنائے تُسا نے سماعت فرمائے اللہ قبول فرمائے اور اللہ عمل بھی توفیق دے دے اقول قولی
هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارک اللہ فیکم. یہ تھے ہمارے معزز مہمان محترم جناب عبد الرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو انتہائی احسن انداز میں شان قرآن اور عظمت قرآن کے حوالے سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہے تھے.